مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے ہیں. یہ مال، یہ اولاد، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے اور استعمال کرنے کے طریقے اور جگہ بھی بتا دیے ہیں. اس کے حساب سے آپ کو خرچ کرنا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال اور اولاد یہ اللہ کی جانب سے دی ہوئی ایک بہت عظیم الشان اور قیمتی گفٹ ہے، قیمتی انعام ہے. اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ بھی اسی حساب کا ہونا چاہیے. اب آپ تلاوت کردہ آیت کریمہ میں غور فرمائیں. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پچھلے زمانے کا دستور تھا کہ جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں میں سے ایک آدھ بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے. یعنی اس کا کام صرف دین کا کام کرنا ہے، اس سے کوئی کام دوسرا کام نہیں لیا جاتا. حضرت عمران جو بیت المقدس کے متولی تھے، امام تھے، ان کی بیوی جب حمل سے ہوئی تو انہوں نے اللہ سے منت مانی. دیکھیے آنے والا جو بچہ آئے گا، پیدا ہوگا، اس کے لیے یہ خاتون اللہ سے منت مان رہی ہے، اس بچے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے، پلاننگ کر رہی ہے. اور کیا خوبصورت پلاننگ کر رہی ہے، آپ غور فرمائیں. کہتی ہے پروردگار میرے پیٹ میں جو حمل ہے، جو بچہ کل کو پیدا ہوگا، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، منت مانتی ہوں کہ اس ہونے والے بچے کو تیرے راہ میں وقف کر دوں گی. اس سے میرے کو کوئی کام نہیں لینا ہے. فتقبل منی. نیاز بندی دیکھیے، نیک کام کر رہی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں پروردگار میں یہ نیک کام کا عزم تو کر رہی ہوں مگر قبول کرنا تیرے اختیار میں ہے. تو قبول کرے گا تو قبول ہوگا، رد کرے گا تو مردود ہو جائے گا. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. خداوند عالم میں نے نیت تو کر لی ہے، آپ جو ہے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں. میری نیت میں کھوٹ ہے، میری نیت میں اخلاص ہے، پروردگار آپ جانتے ہیں. انک انت السمیع العلیم. آپ میری منت کو بھی سن رہے ہیں اور آپ میری نیت کو بھی جان رہے ہیں. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. ہوتا کیا ہے، دل میں خیال تھا کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہوگا، لڑکا ہوگا تبھی تو دین کی خدمت کھل کر کر سکے گا. بچی ہوگی تو اس کے پاس بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بے حجاب کہیں جا نہیں سکتی، ہر جگہ دین کا کام نہیں کر سکتی، امامت کا کام نہیں انجام دے سکتی، جہاد نہیں کر سکتی، طرح طرح کی رکاوٹیں ہوں گی. سوچ کر رکھی تھی کہ یہ بچہ جو ہوگا وہ لڑکا ہوگا، لیکن لڑکا نہیں ہو کر لڑکی ہو گئی. مارے افسوس کے کہنے لگے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. کہ پروردگار میری تو لڑکی ہو گئی. واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى. اور اے پروردگار لڑکا لڑکی تو لڑکا کے طرح سے کھل کر کام نہیں کر سکتا ہے. بہرحال ہر حال میں راضی ہے. لڑکا دے تو بھی اللہ کی مرضی، لڑکی دے تو بھی اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ پروردگار میں اس پہ بھی خوش ہوں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. اور یہ پروردگار میں اس بچی کا نام مریم رکھتی ہوں.
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے پروردگار عالم، میں اپنی اس بچی مریم کو بھی اور بعد میں چل کر جو اس کی نسلوں میں بچے پیدا ہوں گے اس کو بھی تیری حفاظت میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ ان کی نشو و نما ہوئی، پلی بڑھی، خوب اچھے طریقے سے پلی بڑھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد یہ اللہ کی جانب سے ایسا عظیم الشان گفٹ ہے کہ اس سے بہتر گفٹ انسان کو دنیا میں میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اس گفٹ کی اور اس نعمت کے سلسلے میں منصوبہ بندی کرنا اور صحیح منصوبہ بندی کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمران کی بیوی، حضرت مریم کی ماں کے واقعے کو اللہ قرآن مقدس کے اندر ذکر کر کے ہم کو، آپ کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے آپ اس کے سلسلے میں پلاننگ کیجئے، منصوبہ بندی کیجئے اور صحیح منصوبہ بندی کیجئے۔ آج کے دور میں انسان بیوقوف نہیں ہے، جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں وہ جانتا ہے کہ مجھے 60-65 سال رہنا ہے، اور وہ بھی نہیں، وہ تو جس وقت تعمیر کرتا ہے اس کی عمر 20-25-40 سال گزر رہی گئی ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اب 20-25 سال ہی مجھے اس گھر میں رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے۔ تو جب ایک فانی جگہ، فانی مکان جس میں اس کو زیادہ دن تک رہنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، تو کیا اپنی اولاد کے لیے جو اتنا عظیم الشان گاڈ گفٹ ہے اس کے لیے انسان پلاننگ نہیں کرتا ہوگا؟ ضرور پلاننگ کرتا ہوگا، لیکن دوستوں اور بزرگوں، پلاننگ وہ کیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے۔ اللہ رسول کی تعلیم کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنائیے۔ جس خدا بند عالم نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو آدم سے وجود میں لایا ہے، سب سے پہلے اس پروردگار کی شناسائی، اس کا پہچان اس کے دل میں کرائیے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کو نہیں پہچانے گا وہ کسی انسان کو کبھی نہیں پہچان سکتا ہے۔ جو اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ وہ سمجھدار والدین، آپ اگر اپنے اولاد سے اپنا حق بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہلے اولاد کے حقوق ادا کیجئے، جو ہمارے امام صاحب آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے۔ آپ سب سے پہلے اس کے اندر اللہ رسول کے حکموں پر چلنے کا طریقہ بتائیے، اس کو سکھائیے، اس کی دینی تعلیم اور تربیت کیجیے۔ قرآن حدیث اور اللہ رسول یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنا یہ بیجا ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، اور ایک سخن بند ہے اکبر کی رہے یاد، اللہ اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو۔ دیکھیے حضرت عمران کی بیوی ہم کو سبق دے رہی ہے کہ آپ اگر اپنی اولاد کی پرورش، ان کی تعلیم تربیت کے لیے صحیح منصوبہ بندی کریں گے، اللہ رب العالمین اس بندے کو دنیا میں بھی باعزت رکھیں گے اور آخرت میں بھی باعزت رکھیں گے۔ آپ دیکھیے حضرت مریم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، جلیل القدر پیغمبر کی ماں ہے۔ باپ کا انتقال، حضرت عمران کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑے دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے
کہ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، ماں نے منت مانی پروردگار اپنے اس بچے کو تیرے لیے وقف کر دوں گی، دنیا کا اس سے مجھے کوئی کام نہیں لینا ہے۔ پیدا ہو گئی بچی، پیدا ہوئی، افسوس تو ہوا، لیکن بیت المقدس میں دستور کے مطابق لے جا کے متولیوں کے حوالے کر دیا کہ یہ ہے بچی، میں نے منت مانی تھی کہ اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دینا ہے، بیت اللہ کے بیت المقدس کے متولیوں لو اور اس کو اپنے اختیار میں رکھو۔ بیت المقدس کے متولیوں میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا اس وقت بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت زکریا یہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے، اور زیادہ حق یہ تھا کہ چونکہ حضرت زکریا کے گھر میں حضرت مریم کی خالہ ہے اور ماں کے بعد پرورش کا حق خالہ کو بھی ہوتا ہے، تو بلا کسی جھگڑے کے حضرت مریم کو دے دینا چاہیے تھا۔ ہم آپ سوچتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو دین کے راستے میں لگا دیں گے، دین کے راستے میں لگا دیں گے، حالانکہ کوئی مولوی آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو حافظ پوری دنیا کے سارے لوگوں کو حافظ بننا، عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمان بننا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو مسلمان بنائے، مسلمان بنانا سب کی ذمہ داری ہے۔ باقی جو پروردگار پیدا کرتا ہے کھلانے کا ذمہ دار وہ ہے۔ یہاں دیکھیے، باپ کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو جاتا ہے، ماں نے اچھی نیت کی، اچھی منصوبہ بندی بنائی، بیت المقدس میں جب حوالہ کیا تو وہاں کے متولیوں میں اختلاف ہو گیا، آرام سے حضرت زکریا کو نہیں دیا، سارے لوگ کہنے لگے کہ اس بچی کی پرورش میں کروں گا، اس کی پرورش میں کروں گا، اس کی پرورش میں کروں گا۔ دیکھیے منصوبہ بندی اچھی تھی تو اللہ نے کیا انتظام کیا، آخرکار قرآن مقدس کے انداز کلام سے پتہ چلتا ہے کہ متولیوں میں جھگڑا ہو گیا، اس یتیم کی پرورش ہم کریں گے، تبھی تو آگے قرآن دازی کی ضرورت پڑی، قرآن دازی کرنا پڑا۔ وہ بھی قرآن دازی کس طرح سے کہ سب لوگ اپنا اپنا قلم جو ہے دریا میں ڈالو، نالے میں ڈالو، جس کا قلم الٹا بہے گا بچی کی پرورش وہ کرے گا۔ قرآن میں قرآن دازی کا واقعہ بھی مذکور ہے، سب لوگوں نے قلم ڈالا، حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں قرآن نکل گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کرنے لگے، بظاہر حضرت مریم کی پرورش کے ذمہ دار ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام ٹھہرے، مگر دیکھیے حضرت زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت زکریا کہیں تشریف لے جاتے، حضرت مریم کو ایک کمرے میں بند کر کے جاتے تھے، جب واپس آتے تو واپس آ کر کیا دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس پھل فروٹس رکھے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، اور پھل بھی موسم بے موسم ہر طرح کے پھل ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے سیب کھا رہی ہے، انگور کا موسم نہیں ہے انگور کھا رہی ہے۔ وہ زمانہ ڈیپ فریزر کبھی نہیں تھا، کولڈ اسٹور کبھی نہیں تھا کہ کولڈ اسٹور سے نکال کر کسی نے خرید کر لا کر دیا ہو، نہیں، تازہ ترین پھل اللہ کے پاس سے ان کے اللہ کے یہاں سے ان کے پاس آ رہا ہے۔ جب حضرت زکریا کہیں سے تشریف لاتے، فرماتے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تازہ ترین فروٹس تمہارے پاس کہاں سے آ گئے، کہاں سے تم کو ملا؟ قالت هو من عند اللہ، وہ معصوم بچی کہتی یہ تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ مجھے کھلا رہا ہے،
اللہ کی طرف سے یہ فروٹس ہمارے پاس آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق دیتا ہے. دوستو اور بزرگوں، ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں صحیح منصوبہ بندی کریں، صحیح پلاننگ کریں. سب سے پہلے اس کو مسلمان بنائیں، پھر دنیا کے جس تخت پر اس کو بیٹھانا ہو آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں اور پرائم منسٹر بنائیں. اللہ نے مقدر میں جو ترقیاں لکھی ہوں ساری ترقی اس کو دلوائیے، لیکن ایمان اور اسلام سے اس کو محروم مت رکھیے. خدا نخواستہ آپ نے اپنی اولاد کو دنیا کے بڑے سے بڑے منصب تک پہنچا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، وکیل بنا دیا، انجینئر بنا دیا. آپ نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا. اگر دیندار ڈاکٹر ہے تو وہ سمجھے گا کہ اس آدمی کا پیٹ پھاڑنا ضروری ہے، تب اس کا پیٹ چیرے گا. اور اگر دنیا دار ڈاکٹر ہے تو اس کو اس کی جان سے، مریض کے جان سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کو تو پیسے چاہیے، ضرورت بلا ضرورت ہر انسان کے پیٹ کو چیرنا شروع کر دے گا. اگر آپ کا بچہ وکیل ہوگا، دیندار وکیل ہوگا، کورٹ کے اندر وکالت بھی کرتا ہوگا اور اللہ کی رضامندی بھی حاصل کرتا ہوگا. اگر دیندار نہیں ہوگا، دین سے پیدل ہوگا، تو جو روزی کماتا ہوگا لوٹ گھسوٹ اور جھوٹ کے ذریعے سے اپنا بھی پیٹ پالے گا اور اپنے بال بچوں کو حرام کمائی کھلا کر اس کی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دے گا. اس لیے ہماری اولاد ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، دنیا کے ترقی یافتہ جگہوں میں بیٹھ کر کام کرتا ہو، لیکن اسلام اور ایمان کے ساتھ کام کرتا ہو. یہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی ہے. اور یاد رکھیے، اگر ہم نے اس کا پالن کیا، اولاد کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی رعایت کی، تو یہ اولاد اللہ کی بھی ہوگی، دنیا والوں کے لیے بھی نفع بخش ہوگی اور ماں باپ کے لیے بھی نفع بخش ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ ہماری اولاد کی غلط تربیت ہو گئی، ہم نے اس کا پلاننگ منصوبہ بندی صحیح نہیں کیا، خدا نخواستہ اس کو دین سے محروم رکھ دیا، تو یاد رکھیے یہ دنیا والوں کے لیے بھی ناسور بنے گی، اللہ رسول کا بیزار بھی ہوگا. اور جس ماں باپ نے سردی، گرمی، برسات کا مقابلہ کر کے اپنے بچے کی خوشی کے لیے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیا ہے، یہ اولاد اس باپ کی بھی نہیں ہو سکے گی، یہ اولاد اس باپ کی بھی نہیں ہو سکے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے پاس ایک بوڑھا باپ آتا ہے، آ کر بیٹے کا شکایت کرتا ہے، بیٹے کی شکایت کرتا ہے، امیر المومنین میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا حق ادا نہیں کرتا. عمر فاروق کس قدر جلیل القدر انسان تھے سب کو پتا ہے، شیطان بھی بھاگتا تھا. بیٹے کو بلوایا، وہ جوان بیٹا امیر المومنین کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. حضرت امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ تم اپنے باپ کی بات نہیں مانتے، باپ کا حق تم ادا نہیں کرتے. وہ لڑکا کہتا امیر المومنین کیا حقوق صرف باپ ہی کے ہیں؟ کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ صرف والد ہی کا حق ہے کہ اولاد کا بھی کچھ حق ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو بڑے جلالی، لیکن جب اگلا آدمی ڈٹ جاتا تھا، اس کی بات میں دم ہوتی تھی تو اس کی بات سنتے تھے، چاہے کوئی بھی رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ہاں اولاد کے بھی حقوق ہیں. کہ فرمائیے اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ امیر المومنین نے کہا کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ جب شادی کرے تو کسی نیک اور صالح لڑکی کا انتخاب کرے. کیا فرما رہے ہیں؟ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ باپ نیک بیوی کو اپنی زوجیت میں لائے. بچہ تو بعد میں ہوگا،
2 سال بعد ہوگا، 3 سال بعد ہوگا، اللہ جب چاہے گا تب ہوگا، 1 سال بعد ہو جائے گا، بچہ بعد میں ہوگا۔ لیکن جس بچے کے لیے بچہ گر مشین تم لا رہے ہو، اس مشین کو نیک اور پارسا ہونا چاہیے، نیک اور صالح بھی ہونے چاہیے۔ یہ بعد میں پیدا ہونے والے بچے کا حق امیر المومنین ابھی بتا رہے ہیں۔ اس لیے کہ بچے کے اوپر ماں کا اثر پڑتا ہے، اور کیوں نہ پڑے، ماں تو مردم گر ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، 9-10 مہینے تک پرورش پاتا ہے، تو جس کلچر کی ماں ہوگی، کیا اس کلچر کو لے کر بچہ دنیا میں نہیں آئے گا؟ دنیا کا دستور ہے، مشین اچھی ہوتی ہے پروجیکٹ اچھے تیار ہوتے ہیں، مشین خراب ہوتی ہے پروجیکٹ خراب تیار ہوتے ہیں، پروجیکٹ اچھے نہیں نکلتے ہیں۔ آپ اگر اچھی اولاد چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جس بیوی کو بچے کی پیدائش کے لیے آپ لا رہے ہیں، وہ بیوی نیک اور صالح ہونی چاہیے۔ نیک صالح عورت ہوگی، نیک صالح بچے اس کے پیٹ سے جنم لیں گے۔ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے، مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے، چھوٹا بچہ، مکتب میں جب ڈالا گیا، معلم پڑھاتا ہے، پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بچہ اعوذ باللہ سے شروع کرتا ہے اور الف لام میم سے لے کر 15-12 تک پڑھ کر اس معلم کو سنا دیتا ہے۔ معلم کہتے ہیں بیٹے آگے پڑھ، کہا کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں یہی تک پڑھتی تھی، مجھے یہی تک یاد ہے۔ ماں قرآن کی تلاوت کرے گی، بچہ قرآن تلاوت کرنے والا ہوگا۔ ماں نماز پڑھے گی، اولاد نماز پڑھنے والی بنے گی۔ ماں جو ہے دیندار ہوگی، بچہ دیندار ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی زوجیت میں کسی ناچنے والی عورت کا انتخاب کیا ہے، محض شکل و صورت کی وجہ سے، محض مالداری کی وجہ سے، محض حسب و نسب کی وجہ سے، تو جب ناچنے والی ناچتی ہوئی آئے گی، شوہر کو بھی نچائے گی اور ساس اور سسر کو بھی نچائے گی، پورے معاشرے کو نچا کر رکھ دے گی۔ اس لیے امیر المومنین کہتے ہیں کہ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جس عورت سے باپ نکاح کرے وہ دیندار ہونا چاہیے، نیک اور صالح عورت ہونی چاہیے، اللہ رسول کی اطاعت شعار اور فرما بردار ہونی چاہیے۔ بچے کا پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا نام رکھے، اس کا اچھا نام رکھے۔ نام کا اثر بھی بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے امام صاحب ابھی آپ کی توجہ مبذول کرا رہے تھے کہ دادی کے منہ سے جو نام نکل گیا وہ رکھ لیا، نانی نے کچھ الگ نام رکھ دیا، دوست یار نے جس کے منہ سے جو زبان سے نکل گئی جو بات، وہی اس کا پکارو نام ہو گیا۔ اور ایک نام جو اس کا اصلی نام ہوتا ہے، مرتے دم تک لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، یہ بچے کا دوسرا حق ہے۔ اور بچے کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کیا جائے، دین سے اس کو محروم نہ رکھا جائے۔ اس بچے نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے میرے سارے حق مار دیے۔ میرے باپ نے جس عورت سے شادی کیا ہے وہ عورت ایک نکرانی تھی، اور نکرانی بھی بدنام زمانہ تھی، کوئی اچھے نامور عورت نہیں تھی۔ میرے باپ نے اس سے نکاح کیا، اور میرے باپ نے میرا نام جول رکھا ہے۔ جول گوبریلے کو کہا جاتا ہے، گوبر کے کنارے کیڑا سوراخ کرتا ہے زمین کو، اور گوبر کا گولا اپنا خوراک کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اندر لے جاتا ہے۔ کہ میرے باپ نے میرا نام جول رکھا ہے، اور میری عمر 19 سال ہو گئی ہے، میرے باپ نے مجھے دین کی کوئی بات آج تک نہیں بتائی۔ امیر المومنین نے
مقدمہ خارج کر دیا، باپ کو ڈانٹا نکل جا یہاں سے، تم نے اپنے بچے کے سارے حق بار کر رکھے ہیں اور اپنا حق لینے کے لیے مقدمہ دائر کرنے واسطے آیا ہے، جا پہلے اس کے حقوق ادا کر، پھر بعد میں اپنا حق مانگنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا کے اندر جو انسان اولاد کی طرف سے سکھ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے سہارا بنے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے ان کی حق تلفی کی تو جس قدر حق تلفی کی ہے، آپ نے ایک حق مارا تو اتنا آپ کو خمیازہ نقصان اٹھانا پڑے گا، دو حق مارا تو اس قدر نقصان اٹھانا پڑے گا، جتنے اس کے حق تلفی کیے ہیں اس قدر آپ کو اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ اس وقت کسی عالم اور مولوی اور جھاڑ پھونک والے کے پاس جا کر آپ 24 گھنٹے کرائیں گے، اس کا کوئی نفع آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ، رسول اور اپنے اولاد اور سارے انسانوں کی حقوق کے رعایت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔